إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في الأشهر البواقي من قامهن ابتغاء فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به حتى يصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة، وفي بعض الفاظه نكارة. مفسر رحمت اللہ علیہ لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ عشر اواخر میں یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہونا کا زیادہ امید ہے اور اسی میں پائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو لیکن اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، یعنی اس میں ریا بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو، سمعت بھی نہ ہو، الحمدللہ مولا، اور کوئی غرض نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے اور پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ وتر کی راتوں میں ہوگی، یعنی کیا معنی 27 کی رات میں، جیسے آپ نے فرمایا 29 کی رات میں، اور 25 کی رات میں، 21 کی رات میں، 23 کی رات میں، یا کبھی 29 کا مہینہ ہو جاتا ہے 29 کی رات میں، فرمایا کبھی آخر لیلہ میں بھی ہو۔ تو مقصود یہ ہے کہ آخری 10 دن جو ہیں رمضان المبارک کے، ان کے اندر آدمی بطور خاص کوشش کرے، بطور خاص اجتہاد کرے کہ رات میں جتنا اللہ تبارک و تعالی ہمت عطا فرمائیں، اور اگر زیادہ نہ کر سکے تو اتنا ضرور کرے کہ فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھے، اور تراویح بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور صبح کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو اس کو بھی الحمدللہ بہت بڑا حصہ ثواب کا اور بہت بڑا حصہ خیر کا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بڑی صاف رات ہوتی ہے، بڑی واضح قسم کی رات ہوتی ہے، جیسے کہ چاند بالکل چڑھا ہوا ہو اور روشن رات ہو، اور فرمایا کہ ایسی رات ہوتی ہے کہ بالکل سکون والی اور اطمینان والی، جس میں بہت زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں ہوتی، یعنی معتدل قسم کی رات ہوتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات میں آپ کو کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ستارے ٹوٹتے ہیں نا جی، تو اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تو ستارہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ جب شیاطین الجن جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف جا کے ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی تارا ٹوٹا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تارے ٹوٹتے ہیں، کیونکہ یہ تارے ٹوٹنے کا عمل جو ہے یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مبارک ہوئی تو شیاطین الجن نے اپنے سردار ابلیس لعین کو رپورٹ کی
کہ جی اب تو ہم آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتے، ملیت شدیدن حرسن و شعبہ، کہ اب تو وہاں ملائکہ کا پہرا شدید کر دیا گیا ہے، اور جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، کیوں کوئی مر جاتا ہے اور کوئی اگر بچ جائے تو پاگل ہو جاتا ہے اس کے مارنے سے، اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اگر دور بھی ہو تو بہرحال وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں پھر معلوم ہوتا ہے کہ حدث حدث، کوئی بڑی بات جو ہے وہ زمین میں ہو گئی ہے۔ تو بہرحال پھر پتہ چلا کہ حضور کی بعثت ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے سے آسمانوں کا پہرا سخت کر دیا گیا، اور شیاطین الجن کے جو مقاعد تھے آسمانوں میں ان کو توڑ پھوڑ دیا گیا، اور ان کا اوپر جانا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ پاک جب جبریل کو وحی کے ساتھ بھیجتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اتنا پہرا ہوتا ہے، اتنا حفاظت ہوتی ہے کہ کوئی شیطان، کوئی جن جو ہے کسی قسم کا نقصان انہیں نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کلام اپنا اتارا ہے حضور پاک پر، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے آگے پیچھے کہیں سے بھی باطل اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت ایسے انداز میں کر دی گئی ہے۔ لیکن حضور سے پہلے بھی تو تارے ٹوٹتے تھے، حضور آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل بھی تارے ٹوٹتے تھے۔ تو علماء نے فرمایا کہ تارے تو ابتدا سے بھی ٹوٹتے تھے، لیکن ان سے شیاطین کو مارنے کا کام جو ہے وہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیا گیا، یعنی ان سے اب یہ کام بھی لیا گیا کہ جب شیاطین آئیں تو ان کو وہ شہاب ثاقب جو ہے وہ آگ بن کر لگے۔ تو بہرحال تو اب تارے ٹوٹنے کے دو عمل ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے کہ رات بڑی ٹھنڈی ہوگی اور رات بڑی روشن ہوگی، اور رات جو ہے بڑی اطمینان و سکون والی ہوگی، اور نہ گرمی زیادہ ہوگی نہ ٹھنڈک زیادہ ہوگی، اور اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ کوئی تارا ٹوٹتا ہوا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی علامات لیلۃ القدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان الشمس صبیۃ تخرج مستویۃ لیس لها شعاع، کہ جب سورج نکلے گا صبح تو آپ دیکھیں کہ بس وہ ایک خالی ٹکڑا ہے جس کے اندر کوئی روشنی بھی نہیں ہے، یعنی جیسے چاند کو اب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور سورج کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی حدت، کوئی تیزی، کوئی شعاع جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا صبح کے وقت میں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو یا سورج عین سر پہ کھڑا ہو، ان تین اوقات میں آپ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھا کرو۔ اس کی ایک وجوہات یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے جب سورج کے عین نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، گویا کہ یوں سمجھے کہ انہا تطلع بین قرنی الشیطان، تو آپ دیکھنے والا گویا یہ سمجھے گا کہ سورج اس کے دو سینگوں کے درمیان میں نکل رہا ہے، کیونکہ وہ شیطان اپنے دل میں یہ خوش ہوتا ہے کہ جو عباد الشمس ہیں، جو سورج کے پجاری ہیں، تو وہ گویا سورج کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور میری عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان اوقات میں اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہو اور جب سورج ڈوب رہا ہو اور جب سورج جو ہے عین سر پہ کھڑا ہو تو فرمایا ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ ایک تشبیہ نہ ہو جائے ان لوگوں سے جو سورج کے پجاری ہیں اور جو شیطان کے پجاری ہیں، اور شیطان جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی نے یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض منکرین حدیث نے جو انکار حدیث کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ جی سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے کیسے طلوع ہوتا ہے، اور سورج تو اتنا بڑا کرہ ہے کہ وہ زمین سے بھی بڑا ہے، اور پھر اس کا دو سینگ جو ہیں ان کا کتنا بڑا فاصلہ ہوگا کہ اتنا بڑا کرہ جو زمین سے بڑا ہے وہ سینگوں کے درمیان میں آ جائے۔
تو ان کا مقصد چونکہ بغض باطن ہے اور انہیں دراصل بغض ہے حدیث پاک سے، وہ اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ محاوراتی بات ہے۔ جیسے کہ آپ اب چاند دیکھتے ہیں پہلی رات میں، تو جب چاند نظر آ جائے اور دوسرے ساتھی کو آپ کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو چاند نظر آ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو ٹھیک مینار کے پیچھے چاند ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نظر نہیں آ، کہتے اچھا دیکھو میں انگلی کرتا ہوں، ٹھیک میری انگلی کے پیچھے چاند۔ اب انگلی کے پیچھے چاند تھوڑا آ جاتا ہے، چاند تو اتنا بڑا کرہ ہے، چاند تو زمین سے بڑا ہے، تو وہ ہماری انگلی کے پیچھے کیسے آ جائے گا؟ تو یہ محاوراتی بات ہوتی ہے۔ اسی کے پیش نظر حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ملعون جو ہے، مردود جو ہے ابلیس رجیم، وہ اپنے سینگ سامنے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو گویا آپ یہ دیکھیں گے کہ سورج اس کے سینگوں کے درمیان میں سے نکل رہا۔ جیسے آپ بحری جہاز میں سفر کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سورج سمندر سے نکل رہا ہے، اور اسی طرح جب غروب ہوگا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ نہ وہ سمندر سے نکل رہا ہوتا ہے اور نہ سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کو اسی طرح نظر آتا ہے کہ وہ سمندر سے نکل رہا ہے اور سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے محاوراتی ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا جب دوسرا صبح ہوگی، اس وقت سورج بھی بے نور ہوگا، اس میں شعاع بھی نہیں ہوگی، اور شیطان بھی اس دن اپنے سینگ لے کے وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی علامات میں بیان کیا گیا، لیکن یہ علامات ایسی ہیں کہ رات گزر جائے گی تو ہمیں نظر آئیں گی علامات۔ تو جب رات تو گزر گئی، پھر ماں سوائے حسرت اور افسوس کے کیا باقی رہے گا؟ الا وہ لوگ جو الحمدللہ رات کو محنت کر چکے ہوں گے، رات کو عبادت کر چکے ہوں گے، رات کو دعاؤں میں اور نماز میں مشغول رہ چکے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ کہ اگر رات لیلۃ القدر تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے محنت کر لی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس رات میں کچھ نہ کچھ کمائی کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت جو ہے اور دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے انسانوں، اب مفسر فرماتا ہے کہ اس روایت کا اسنادہ حسن وفی المتن غرابۃ ونکارۃ، کہ اس کا سند جو ہے وہ تو ہے حسن، لیکن اس کے متن کے اندر بعض الفاظ جو ہیں ان کے اندر غرابت پائی جاتی ہے، نکارہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ کسی صحیح روایت میں ہمیں نہیں ملے، یعنی صحیح روایت کے علاوہ کچھ اوپرے الفاظ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی راوی کی زیادت ہو، اب جس راوی کی زیادت ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ راوی خود ثقہ ہے اور روایت بھی ثقات سے کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایک ثقہ راوی ہو اور روایت بھی ثقات سے کرتا ہو تو محدثین کے نزدیک زیادت الثقۃ مقبولہ، کہ ثقہ راوی اگر کوئی لفظ زیادہ لے آئے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ جب پکا راوی ہے تو یہ کبھی اپنی طرف سے لفظ زیادہ نہیں لائے گا، بلکہ اس کو کسی دوسری حدیث مبارک میں یا کسی دوسری روایت سے ان الفاظ کے بارے میں یقیناً جو ہے تسلی ہوئی ہوگی، ورنہ یہ کبھی اس کو نقل نہ کرتا۔ تو یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں وقال ابو داؤد الطیالسی حدثنا زمان سلمۃ بن وهب عن کرامۃ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في ليلة القدر ليلة سمعة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس صبيتها ضعيفة حمراء۔ اس میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے بڑی پیاری رات ہوگی اور بڑی کھلی یعنی روشن رات ہوگی، نہ بہت زیادہ گرم رات ہوگی اور نہ ٹھنڈی زیادہ ہوگی، اور صبح کو جب سورج نکلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سرخ ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر شدت اور حدت اور تیزی نہیں ہوگی۔ وروى ابن ابي عاصم النبي باسناده عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني رايت ليله القدر فانسيتها وهي في الاشهر الاواخر من لياليها وهي طلقه بلجه لا حاره ولا بارده كان فيها قمرا لا يخرج الشيطان حتى يضيء فجرها۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ انی رأیت لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا ہے،
میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا لیکن فرمایا کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہیں تو وہ اپنے پیغمبر کے دل و دماغ سے اس بات کو اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ قرآن پاک کی آیات کے نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت پہلے حکم موجود تھا، دوسرا حکم آ گیا اور منسوخ ہو گیا، اور ایک نسخ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آیت آئی باقاعدہ پڑھی گئی لیکن اللہ نے پھر خود دلوں سے اس کو بھلا دیا، تو اب گویا وہ آیت پڑھی ہی نہیں جاتی، وہ اس طرح بھی منسوخ ہو گئی۔ تو اس طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر دکھلا دی، یعنی میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا اور میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا، لیکن میں چاہتا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے صحابہ کو بیان کروں، لیکن فرمایا کہ مجھے انسیتھا، مجھے بھلا دیا گیا۔ بہرحال اتنی بات فرمایا، یاد رکھیں کہ وہ رات جو ہے بڑی روشن ہوتی ہے اور وہ رات جو ہے بڑی معتدل ہوتی ہے، اور صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی پوزیشن ایسے ہوتی ہے جیسے چاند نکلا ہوا ہو، یعنی چاند کی طرف جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا الحمدللہ کہ جیسے اللہ پاک نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھلا دی، اسی طرح بعد میں آنے والے صحابہ، تابعین، محدثین اور اولیاء اللہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان پر بھی کبھی کبھی لیلۃ القدر جو ہے واضح ہو جاتی، ان کو بھی اس کی نشانیوں سے، اس کی علامات سے سمجھ آ جاتا ہے کہ بھی لیلۃ القدر تھی آج۔ تو بہرحال اس کا معلوم، لیکن وہ یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی قطعاً حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ جس بات کا حکم حضور نے نہ فرمایا ہو ہماری کیا طاقت ہے؟ یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعیین فرما دیتے یا اللہ تبارک و تعالی تعیین فرما دیتے، لیکن جب اللہ نے بھی اس چیز کو مخفی رکھا، حضور پاک نے بھی مخفی رکھا، تو اب اگر کسی اللہ کے بندے کو، پیارے کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ اپنے دل میں تو مطمئن ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہی لیلۃ القدر ہوگی، لیکن وہ حکم نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں لازمہ نظرات ہی ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اور برکات و ثمرات ہو۔ اور بعض اوقات ایسی چیزیں بھی لوگوں نے مشاہدہ کی ہیں، جیسے کہ ایک حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر میں دیکھا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ بھی میٹھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بعض بزرگوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں نقل فرمائی ہیں۔ بعض اہل اللہ نے یوں بھی دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں اور ایک بے انتہا روشنی پھیل گئی، ان کو ایسی چیزیں بھی نظر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے علامات بھی دکھلا دیتے ہیں، اور ان کے دلوں کو ایک قسم کی طمانینت اور سکون بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ آدمی ان چیزوں میں نہ پڑے۔ آدمی کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورا مہینہ جد و جہد کرے، اور خاص طور پر آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر وہ پوری محنت کرے۔ اس میں جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو الحمدللہ ہمیں حصہ مل گیا، ہمیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ نصیب ہو گیا۔ اس لیے ہم صرف علامات پر نہ رہیں، بلکہ جو اصل مقصد ہے حاصل کرنے کا، آپ دیکھیں نا جی، پانی کا مقصد کیا ہے کہ ہم پئیں اور اللہ پاک کی رحمت سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ اب اگر کوئی ایک آدمی کہے جی مجھے سخت پیاس لگی ہے، پانی لائیں، اور وہ پانی لے آئے اور کہ پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ پانی بنتا کیسے ہے اور پانی میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں، اور جو پانی اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں کون کون سی اجزاء کی کمیات کیا ہے، اتنے میں تو انشاءاللہ فوت ہو جائے گا وہ۔ تو اس میں اگر آپ چونکہ مقصد اس پانی کا جو ہے وہ پینا ہے، تو اس لیے ہمارا لیلۃ القدر کا مقصد کیا ہے کہ اس رات میں ہم عبادت کریں، اس رات میں ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اور ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کے اور غسل کر کے اور ظاہری اور باطنی نظافت کے ساتھ اور خوشبو لگا کے اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔
اور نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے کعبے پہ نظر ڈال کے بیٹھے رہیں، اللہ کے آلاء و نعم میں تفکر اور تدبر کریں۔ علماء نے لکھا کہ اگر اس رات میں آپ کے دل میں رقت پیدا ہو جائے اور آپ پر رونے کی کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھو انشاءاللہ کہ یہ بھی خیر کی علامت ہے۔ یعنی اگر آدمی کا دل نرم ہو جائے اور دعا مانگے تو اس کو بے تحاشا رونا آ جائے اور بے تحاشا آنسو بہنے لگ جائے اور دعا مانگنے میں لذت معلوم ہو جائے، تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ کوشش کیا کرو کہ دعا لمبی کر دو۔ اور کبھی اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، یا آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کے خیالات منتشر ہو رہے ہیں، تو علماء نے فرمایا فوراً دعا چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہیں اللہ کے دربار میں گستاخی ہو جائے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میری طرف متوجہ بھی نہیں ہے، مانگ بھی مجھ سے رہا ہے اور دلوں کے تخیلات وہ اس کے دوسری طرف دوڑ رہے ہیں، تو نے کہا جلدی سے مختصر کر دو۔ اسی لیے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری دعا جو منظور ہوتی ہے اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور جو میری دعا منظور نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا جس دعا میں میرا دل لگ جائے، آنسو بہنے شروع ہو جائیں اور بدن کے بال اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جائیں اور طبیعت میں رقت طاری ہو جائے اور دل کرے کہ میں اور مانگ لوں اور مانگ لوں، میں اور مانگ لوں، سمجھ لیتا ہوں کہ آج میرے اللہ کو میری بات پسند آ گئی، آج میرا اللہ راضی ہو گیا۔ اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن میری طبیعت نہیں لگ رہی، تو فرمایا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا میری جو ہے مقبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہرحال جب بھی آپ دعا مانگیں یا جب بھی آپ نماز پڑھیں تو خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ سجدے کی جگہ سے نظر ادھر ادھر نہ ہٹے اور بلا وجہ دائیں بائیں نہ دیکھیں اور بلا وجہ اپنے کپڑوں سے نہ کھیلیں اور بلا وجہ اپنے جیبوں میں ہاتھ نہ ڈالیں اور بلا وجہ اپنے رومال نہ ٹھیک کرتے رہیں اور بلا وجہ ایسے کھیل رہے ہیں اور مستی میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں عبادت اور خشوع کے خلاف ہیں۔ آدمی کو عین توجہ رکھنی چاہیے سجدے والی جگہ میں، اور جب رکوع میں آئے تو عین پاؤں والی جگہ میں، اور جب وہ اتحیات اور تشہد میں بیٹھے تو اپنے دامن میں، اور جب سجدے میں ہو تو اپنے ناک والی کوٹھڑی کی طرف اس کی نظر ہو اور ادھر ادھر نہ جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے والے نے نماز کی حالت میں یہ پہچان لیا کہ میرے دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے، تو فرمایا اس کا خشوع نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ تیری نماز میں سے تمہیں وہ ملے گا جو تو نے سمجھا، جو تو نے سمجھا ہی نہیں ہے تو تمہیں نماز میں کیا ملے گا؟ یعنی تم نے نماز پڑھی ہے تو تم نے آخر کیا سمجھا کہ امام صاحب نے کیا آیت پڑھی؟ چلو ایک آدمی کو ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم وہ یہ تو سمجھے کہ میں مغرب پڑھ رہا ہوں، وہ یہ تو سمجھے کہ اب میں رکوع میں ہوں، وہ یہ تو سمجھے کہ میں اب سجدے میں ہوں، وہ یہ تو سمجھے کہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، وہ یہ تو سمجھے کہ میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، وہ یہ تو سمجھے کہ میں اب التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر کچھ نہیں سمجھ رہا تو فرمایا پھر ملے گا بھی وہی کچھ جو تم نے سمجھا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رمضان میں خصوصی محنت کریں اور خصوصی توجہ کریں اور عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزاریں، اور علیحدہ بیٹھنے کی ایک ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب ایسی مبارک راتیں ہوں نا تو دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ اگر دوست علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوست میرے جیسے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر ادھر کی باتوں میں رات گزر جائے گی اور عبادت بھی نہیں ہوگی۔ آپ حرم میں بیٹھے ہوں گے یا جیسے آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ہے تو بس چائے چل رہی ہے اور جناب بسکٹ چل رہے ہیں اور کھانے چل رہے ہیں اور فکر جو ہے بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ ایک تو ہے ضرورت ہے کہ ہم نے افطار کرنا ہے، ایک ہی ہے کہ ضرورت نہیں بلکہ اپنی ریفریشمنٹ کے لیے ہم نے سارا انتظام کیا ہوا ہے کہ یعنی نماز بھی ہوتی رہے اور پکنک بھی ہوتی رہے، تو یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ دوستوں سے علیحدہ بیٹھیں۔ جب آپ علیحدہ بیٹھیں گے تو لازماً اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے،
اور پھر آدمی علیحدہ بیٹھا ہو تو اس کو اللہ سے مانگتے ہوئے بھی لذت آتی، اس کا دل لگتا ہے. اور جب دوست بیٹھے ہوں کہتے پتہ نہیں میں اگر زیادہ دعا مانگوں گا تو یہ سمجھیں گے ہمیں دکھا رہا ہے، اور اگر میں نہیں مانگوں گا تو یہ کہیں گے یار عجیب پاگل ہے، نماز دعا نہیں مانگی اس نے، اور اگر میں زور سے مانگوں گا تو کہیں گے دیکھو جی ہمیں بتلا رہا ہے کہ مجھے دعا مانگنی آتی ہے، اور اگر میں آہستہ مانگوں گا تو یہ شریف کہیں گے اس کو آتا ہی کچھ نہیں، اگر آتا تو زور سے نہ مانگتا ہم بھی سن لیتے. تو وہ اسی چکر میں رہ جاتا ہے اور ذوق سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ علیحدہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی، اور آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، اپنی عبادت کا جو چاشنی ہے، جو لذت ہے، جو ذکر اللہ میں طمانینت ہے اور جو سکینہ ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ دور نہیں ہے، وہ بعید نہیں ہے. وہ چاہے تو ہم گناہگاروں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما کے ہماری اصلاح کر دے، ہمیں صراط مستقیم پہ لگا دیں. تو بہرحال لیلۃ القدر کے یہ علامات ذکر فرمائے گئے ہیں. اب جناب مفسر فرماتے ہیں فصل اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال أبو مصطفى أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته إن لا يبلغوا من الأمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فآتاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وقد أسند من وجه آخر، وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، فالله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع، ونقله الرازي جازما به عن المذهب، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بحث اس میں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص اور خصوصیت ہے، یا ہر امت جو پہلی گزری ہے ان کے لیے بھی لیلۃ القدر کی رات تھی. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کے اندر دو قول ہیں، کہ ایک قول تو یہ ہے کہ نہیں یہ تخصیص ہے اور خصوصیت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے اور پہلے لوگوں کی عمر جو تھی وہ بڑی لمبی تھی، تو حضور پاک کو احساس ہوا کہ میری امت ان کے مقابلے میں اعمال میں مقابلہ نہیں کر سکے گی. ایک آدمی کی عمر 200 سال ہو اور ایک آدمی کی عمر 50 سال ہو تو آخر کیسے مقابلہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس قول سے جو امام اس میں مالک نے فرمایا ہے یہ دلیل بنتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اس امت کے لیے خاص ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح صاحب اللہ جو ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یعنی شاگردوں میں سے ہیں اور مذہب شافعی میں ان کو بھی بڑا درجہ ملا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کا یہی قول ہے، اور اسی طرح خطابی نے لکھا ہے کہ اسی پر اجماع ہے کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے یہ خصوصیت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا، سب کہتے ہیں الحمدللہ، اور دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی امت ہی میں موت عطا فرمائے، یعنی امت بھی امت ماننے والی امت اور ایمان پہ موت عطا فرمائے، اور قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی نصیب فرمائے، اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ دل سے دعا کیا کریں. تو یہ بہرحال تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں انبیاء گزرے ہیں ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے تم نبی ہو، رسول ہو، لا حرج علیک، تیرے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، تم میرے نبی ہو، تمہارے لیے میں نے آسانی رکھی ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہ خصوصیت بھی امت محمد مصطفیٰ کو ملی کہ
کہ جو بات پہلے صرف نبیوں کے لیے تھی، اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہم نے جو دین آپ کے لیے بھیجا ہے آپ کی امت کے لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی دین بڑا آسان اللہ نے عطا فرمایا، دین اتنا آسان ہے، الدین یسر، حضور نے فرمایا دین تو بالکل آسان ہے، دین پہ چلنا کون سا مشکل ہے۔ اور اب دیکھیں نا جی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان کا 1 مہینہ، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا، اور اللہ نے جو ہمیں سال میں نفع دینا ہے، نفع خالص، یعنی گھر کے خرچے نکال کے، قرضے نکال کے، ضروریات نکال کے جو بچے گا اس کا بھی 2.5% ہم نے خیرات کرنا، اور خیرات بھی کن پہ کرنا ہے؟ ذی القربہ، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے کے یعنی صلہ رحمی بھی حاصل ہو گئی، ادائیگی زکوٰۃ بھی ہو گئی۔ اسی طرح پھر دیکھیں کہ اگر کسی انسان سے مثلا بیمار ہو گیا تو کتنا آسانی ہے کہ روزہ جب ٹھیک ہو جاؤ قضا کر لو۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور سفر کی مشقت میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا عدۃ من ایام اخر، کہ جب تم اپنے گھر میں پہنچ جاؤ اور سفر ختم ہو جائے تو روزہ قضا کر لو۔ کتنی آسانی فرما دی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حیض والی عورت روزے نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کر لے، نفاس والی عورت روزے نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کر لے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کے بھی پڑھنا مشکل ہے، فرمایا لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر اس سے بھی مشکل ہے، فرمایا اشارے سے پڑھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آسانی پھیلا لو۔ اگر پانی نہ ملے، مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں قبول کر لوں گا۔ تو کتنی شریعت کے اندر اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اچھا، حج میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، 1 بکری ذبح کر دو بس، یا 3 روزے رکھ لو یا خیرات کر دو، تینوں چیزیں آ گئی، صیام او صدقۃ اور نسک، یا روزے یا خیرات یا ذبیحہ، تینوں چیزیں آسانی پیدا کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کتنا بڑا آسان بنا دیا ہے، کتنا بڑا سہل بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں پہلے نبیوں کے لیے تھیں وہ حضور کی امت کے لیے آ گئیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض جو ہوتے ہیں نا ظالم لوگ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کیسا کوئی آسان، کہتے ہیں بڑا آسان دین ہے، اچھا آسان دین ہے کہ 10 ریال چوری کرو تو ہاتھ کاٹ لیتا ہے، تو اس میں کون سی آسانی ہے کہ آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے؟ تو اسی لیے انہوں نے کہا دیکھو جی 1 دفعہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالو، اس میں کون سی آسانی؟ بڑی سختی ہے اسلام کے اندر۔ تو بعض دشمن جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یاد رکھو، دین آسان ہے، دین آسان ہے، تمہارے پاس دین ہوگا تو آسان ہے، تم دین پر بھی نہ ہو تو پھر آسان کیا ہے؟ تو جو دین پہ ہوگا وہ چوری کیوں کرے گا؟ جو دین پہ ہوگا وہ زنا کیوں کرے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ بھئی ہاتھ جو ہے، الید جو ہے بڑا سمین ہے، بڑا غالی ہے، یعنی جب تک امین تھا تو سمین تھا، جب خیانت کی تو اللہ نے بھی اس کی اہانت کی، کہ جب تک ہاتھ میں امانت تھی اللہ نے عزت رکھی کہ ہاتھ کاٹ جائے تو دیت ادا کرو، اگر کسی نے ایکسیڈنٹ کیا اس کا ہاتھ کاٹا تو دیت ادا کرے اگلا۔ لیکن جب یہ خائن بن گیا، اللہ نے فرمایا اب یہ گندا ہو گیا، اب اس کو کینسر ہو گیا، کاٹ کے پھینکو، دور کرو اس کو، اب یہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ تیرے امن والے بدن کے ساتھ شامل رہے۔ تو اس لیے اسلام تو اس وقت کسی کو سزا دیتا ہے جب وہ حدود اسلام سے تجاوز کرتا ہے، جب وہ دین سے نکلتا ہے، اور پھر سزا بھی کیسی دیتا ہے؟ ایک کو سزا دے کے نمونہ بناتا ہے کہ باقی سارے محفوظ ہو جائیں، تاکہ باقی جو ہیں سارے محفوظ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ایسی سزا دو کہ الٹا سزا کے بعد آدمی پکا مجرم بن کے باہر نکل آئے، الٹا پکا ڈاکو بن کے باہر نکل آئے، اور آگے جناب جو پہلے کچھ تھوڑا بہت کرتا تھا تو زیادہ شدہ، اسلام کہتا ہے جڑ سے کاٹ دو، بیماری ختم کر دو، آئندہ بیماری پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو جب اللہ نے اس کے لیے بیوی گھر میں رکھی تھی تو اس نے کیوں زیادتی کی؟ اس کا وجود ہی ختم کر دو، ایسا وجود رہے ہی نہ دنیا میں، بات ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ جب ناپاک وجود رہے گا تو برائی پھیلے گی، بدبو پھیلے گی۔ اب آپ گندگی کو لے کر کیسے رکھیں گے؟ آخر اس کو آپ جلائیں گے یا اس کو آپ سمندر میں بہائیں گے یا گٹر میں ڈال کے اسے ختم کریں گے؟ اگر وہ پڑی رہے گی تو وہ تو بدبو دیتی رہے گی۔ ایک مردار بکری آپ رکھ لیں، پورا محلہ تنگ آ جائے گا بدبو سے، پورا محلہ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ختم کرو، اس کو مٹاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دین میں بڑی آسانی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دین پہ قائم رہو۔ جب تم دین کو توڑ کے نکلو پھر تو سزا ہے، ہم نے تو پھر دین کو خود بخود چھوڑ دیا۔ اچھا، اسی طرح دوسری خصوصیت ہے میرے امت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام امتوں پر ہم ان کے انبیاء کی گواہی دیں گے، یعنی اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ یہ بھی حضور کی امت کی خصوصیت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ پہلے نبی گواہی دیں گے، میرے مدنی کی امت گواہی دے گی۔ تو یہ مرتبہ جو ملا ہے یہ بھی امت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بھی خصوصیت ہے امت محمد مصطفیٰ کی۔ اور اسی طرح پہلے لوگوں کی نماز جو ہے وہ بغیر مسجد کے ادا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی اور پوری مٹی جو ہے میرے لیے پاک بنا دی کہ جہاں چاہو تیمم کر لو اور نماز جو ہے وہ پڑھ لو۔ اسی طرح پہلے زمانے میں اموال غنیمت جو تھے وہ حلال نہیں ہوتے تھے، بلکہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ تمہاری خیرات قبول ہو گئی۔ لیکن حضور کی امت کے لیے اموال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیے گئے کہ مجاہدوں میں تقسیم کرو، آگ نہ جلائے بلکہ تم خود استعمال کرو، بلکہ تم خود اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے علماء نے فرمایا، خطابی نے فرمایا کہ اجماع ہے اسی بات پر کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ حضور کی امت کی خاصیت ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ راضی نے بھی اپنے کتابوں میں بڑے جزم کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ خصوصیت ہے، لیکن فرماتا ہے کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ اس بات پہ بھی دلالت کرتے ہیں کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی لیلۃ القدر ملی ہے، اور لیلۃ القدر اس وقت بھی ہوتی تھی۔ قال الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدثنا یحییٰ بن سعید عن اکرمۃ بن عمار قال حدثني ابو زبیر السماک الحنفی قال حدثني مالک بن مرثد بن عبد الله قال حدثني مرثد قال سألت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال انا كنت اسأل الناس عنها قلت يا رسول الله اسأل الناس عنها قلت يا رسول الله اخبرني عن ليلة القدر في رمضان او في غيره قال بل هي في رمضان قلت تكون مع الانبياء ما كانوا فاذا قبضوا رفعت هي الى يوم القيامة بل هي الى يوم القيامة قلت في اي رمضان هي قال التمسوها في الاشهر الاول والاشهر الاخر ثم حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ثم اعتبلت غفرت قلت في اي العشرين هي قال ابتغوها في الاشهر الاواخر لا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتبلت غفلته فقلت يا رسول الله اكتبت عليك بحقي عليك لما اخبرتني في اي الاشهر هي فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبتي منذ صحبته قال التمسوها في السبع الاواخر لا تسألني عن شيء بعدها ورواه النسائي عن الفلاس يحيى بن سعيد القطان به وفيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفع بالكلية إلى ما فهموا من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم لأن المراد رفع وقتها عينا وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كما روى عن ابن مسعود ومن تابوا من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ حضرت مالک ابن مرثد ابن عبداللہ فرماتی ہیں کہ مجھے مرثد نے روایت کی ہے، قال سألت ابا ذر، کہتی ہیں میں نے ابا ذر سے پوچھا کیف سألت رسول اللہ من لیلۃ القدر، کہ تم نے لیلۃ القدر کے بارے میں حضور پاک سے کیسے سوال کیا؟ تو حضرت ابی ذر کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اس بارے میں سوال کرنے والا ہوں حضور پاک سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابی ذر سے پوچھا کہ تم بتلاؤ کہ تم نے حضور پاک سے کیسے پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے میں تو سب سے زیادہ سوالات میں نے کیے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں
اخبرنی ان لیلۃ القدر فی رمضان ہی، کیا آپ مجھے خبر دیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے رمضان میں ہوتی ہے یا رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل ہی فی رمضان، کہ نہیں یہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضور قلت تکون والانبیاء ما کانوا، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے وقت میں بھی تھی، اور پھر فَإِذَا قُبِضُوا رُفِعَتْ أَمْهِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ان انبیاء کے چلے جانے سے یہ لیلۃ القدر کی بات جو ہے ختم ہو گئی ہے، یہ قیامت تک باقی ہے، پھر بھی لیلۃ القدر آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں بل ہی الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک آئے گی۔ میں نے کہا حضور فی ای رمضان ہی، کہ رمضان المبارک کے کس حصے میں یہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلے عشرے میں اور آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضور پاک پھر دوسری باتیں بیان فرماتے رہے، اور اس کے بعد میں نے موقع دیکھا کہ اب حضور پاک کو میرے سوال کچھ بھول گئے ہوں گے، تو میں نے کہا حضور میں یہ پوچھتا ہوں مہربانی کر کے آپ مجھے بتائیں فی ای العشرین، کہ 20 دنوں سے کون سے 20 دن مراد ہیں؟ یعنی 10 پہلے اور 10 پچھلے، یا پہلے 20 یا آخری 20 کون سے مراد ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا ابتغوها فی الاشہر الاواخر، آپ نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور فرمایا لا تسألنی عن شیء بعدها، آپ نے فرمایا خبردار اب مجھ سے سوال نہ کرنا اس چیز کے بعد۔ کہتا ہے کہ پھر حضور پاک اور بیان فرماتے رہے، میں نے موقع دیکھا کہ اب تو وقت کافی گزر گیا ہے، اب میرا سوال حضور کے ذہن مبارک سے نکل جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرے تعلق کا جو آپ پہ حق بنتا ہے، میری صحبت کا، میری خدمت کا، آپ مجھے بتلائیں کہ وہ کون سے 10 دنوں میں سے کون سے میں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک مجھ پہ سخت ناراض ہو گئے، فغضب علی غضبا لم یغضب مثلہ منذ صحبتہ، کہ جس دن سے میں نے حضور کی صحبت اختیار کی اور تعلق اختیار کیا، ایسی ناراضگی حضور پاک نے کبھی نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا سوال میں زیادہ باریکیاں کی جائیں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھا نہیں تھا کہ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کر دو، بس۔ اب جناب وہ لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ میاں بتلائیں وہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسے ہو، گائے کی عمر کتنی ہو، اور گائے جناب کس شکل کی ہو، اتنے جوں کرتے گئے مشکلات ان کے لیے پیدا ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال میں باریک بینی، کہ جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، کہ جب اللہ پاک ایک چیز کو چھپانا چاہتے ہیں تو تم اس سے ایک تعین کروانا چاہتے ہو بار بار پوچھ کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ڈھونڈنا بھی ہے تو اس کو ایسا دیکھو کہ 7 آخری جو دن ہیں ان میں ڈھونڈو، اور فرمایا کہ اس کے بعد مجھ سے بالکل نہ پوچھنا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس میں یہ بات تو دلالت کرتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور ہر سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی لیلۃ القدر باقی ہے۔ مفسر کہتے ہیں ایسا نہیں کہ جیسے بعض شیعہ جو باطل فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں لیلۃ القدر جو ہے ختم ہو گئی، بس حضور کی ذات تک تھی، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرفعت اٹھا لی گئی، تو معنی یہ ہے کہ اس کا علم اللہ نے اٹھا لیا، جیسے حضور نے فرمایا انی انسیت، مجھے بھلا دیا گیا، یعنی تعین بھلا دی گئی۔ یہ نہیں کہ بھی لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا اور اب وہ سالوں میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بس لیلۃ القدر اسی وقت میں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے لیلۃ القدر ختم ہو گئی۔ ویسے اللہ جانے ان کے مذہب میں کیا بلا ہے، کوئی چیز بھی یہ موجود نہیں مانتے۔ کہتے ہیں قرآن بھی غار میں ہے، وہ بھی تو دنیا میں نہ آیا۔ امام جو ہے کہتے ہیں وہ بھی غار میں چھپا ہوا ہے، وہ بھی دنیا میں نہ آیا۔ اچھا اسی طریقے سے لیلۃ القدر وہ بھی گئی فی امان اللہ، وہ بھی ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی، وہ بھی اب نہیں آئے گی۔ یعنی ان کے مذہب میں جتنی دین کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری غائب ہیں۔ جب غائب ہیں تو پھر دین پہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں، تو خود بخود چھٹی ہو جاتی ہے نا جی، کہ جب آپ کے ملک میں مثلا کوئی آئین نہ ہو تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اسلام کا آئین تو قرآن ہے نا، دین اسلام کا جو آئین ہے، دستور ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن بدل گیا اور اصل قرآن جو ہے وہ غار میں ہے اور ابھی آیا ہی نہیں ہے،
اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ بھئی دنیا میں حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ صرف ائمہ معصومین کو ہے، اور امام معصوم جو ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی نہیں نکلے، مہدی المنتظر، تو اتنا بڑا جھوٹ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا آج تک کہ یہ کیسا مذہب ہے۔ اور لیلۃ القدر انہوں نے کہا وہ بھی اٹھا دی گئی، وہ بھی قصہ ختم ہو گیا۔ اچھا جی، باقی حالانکہ دنیا کے ہر مذہب میں جھوٹ بولنا جو ہے بری بات ہے، لیکن یہ ایسا کوئی عجیب مذہب ہے اس میں جھوٹ بولنا عبادت ہے۔ ہر مذہب کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے وہ بری بات ہے۔ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ جو تقیہ نہ کرے من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ظاہر کچھ کریں اور اندر کچھ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ اگر کوئی اہل سنت کا آدمی فوت ہو جائے اور ہم ان کے جنازے میں شریک ہوں یا نہ ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، جنازے میں تو شریک ہو جائیں، کیونکہ جنازے میں شریک نہ ہوں گے تو پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد پیدا ہوں گے، لیکن جنازہ بھی پڑھو، لیکن جب دعا کا وقت آئے جنازے میں تو کہو کہ اللہ اس پہ لعنت کرو، اس کو جہنم بھیج۔ جنازے کی دعا، یعنی اندازہ کرو دنیا میں کوئی بدبخت بندہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو مرنے کے بعد کسی کو بد دعا کرے، یعنی کمینے سے کمینہ، ذلیل سے ذلیل آدمی بھی یہ کہے گا کہ بھائی جب مر گیا اب جھگڑا ختم ہو گیا۔ بھائی ایک آدمی ہمارا دشمن تھا، مر گیا، ایک آدمی ہمارا سب سے بڑا مخالف تھا، مر گیا، ہر کہے گا بھائی بابا اللہ رحمت کرے، بس اللہ مغفرت فرمائے، مر گیا بیچارہ۔ اب مرنے کے بعد بھی کیڑے نکالنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ اچھا تھا، برا تھا، دعا کرو اللہ مغفرت کرے، ہم نے بھی مر جانا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں کہ جنازے میں جب کھڑے ہو تو کہو اللہم لعنہ اللہم ادخلہ فی النار والسقر، باقاعدہ یہ دعا لکھی ہے، یہ دعا لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھو اگر سنی کے جنازے پہ تم کھڑے ہو۔ اور اسی طریقے سے اب ابھی تک آپ دیکھیں کہ نماز میں اگر امام نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ جماعت بغیر امام کے بھی سنی ہے آپ نے، ان کی جماعت بھی بغیر امام کے ہے۔ جب جماعت ہوتی ہے نا جی ان کی، امام کے بجائے لاؤڈ سپیکر لے کے ایک آدمی بغیر نماز کے باہر کھڑا ہوتا ہے، تو جب امام اللہ اکبر میں جائے گا تو وہ کہے گا اللہ اکبر، لوگ اس کی اقتدا کریں گے جو بغیر نماز کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ مصلی پہ صرف امام معصوم کھڑا ہو سکتا ہے، اور امام معصوم تو ہے غار میں، ہم اس کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں؟ لہذا ہم ہٹ کے کھڑے ہیں، جب امام آئے گا تو ہمیں نماز پڑھائے، تو جب تک نہ آئے اس وقت تک نمازیں فی امان اللہ، جب تک قرآن نہ آئے تو احکام فی امان اللہ، جب تک لیلۃ القدر تھی، اب لیلۃ القدر بھی ختم ہو گئی، تو لیلۃ القدر اصل وجہ کیا تھی؟ چونکہ قرآن کا انکار ہے اور قرآن اترا تھا لیلۃ القدر میں، انہوں نے کہا لیلۃ القدر بھی اٹھا لی گئی، قرآن بھی گیا، ہر چیز ختم فی امان اللہ۔ اب صرف یہ ہے کہ 10 دن محرم کے کپڑے سیاہ پہن لو اور سینے پہ تھپڑ مارتے رہو، اور زیادہ محبت تمہیں آ جائے تو اپنے سر میں چھرا مار لو، اور زیادہ محبت آ جائے تو کوئی زنجیریں لے کر وہ اپنی پیٹھ پہ مارو، اور زیادہ محبت میں بڑھو تو انگاروں پہ چلو تاکہ جہنم میں چلنے کا ابھی سے تجربہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت، اللہ پاک ان کو صحیح سمجھ آتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کوئی مذہب ہے کہ انگارے پہ چلاؤ، ایسا مذہب آپ نے دیکھا؟ کوئی جادوگر تو ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں انگاروں پہ چلوں گا، میں آگ پہ چلوں گا، میں آگ سے گزر کے دکھاؤں گا، میں اتنا بڑا چھرا اپنے اندر داخل کر لوں گا۔ یہ جادوگری تو ہو سکتی ہے، کوئی مذہب تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو کوئی مذہب کہہ سکتا ہے کہ بھئی کوئی دنیا کا ایسا مذہب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے منہ پہ مارو اور عبادت کا ثواب ملے؟ کوئی مذہب ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ مارو، خود کو تھپڑ مارو اور مٹی اٹھا کے سر میں ڈال لو، کپڑے پھاڑ ڈالو، ننگ دھڑنگ کھڑے ہو جاؤ اور سروں میں چاقو مار کے اوپر جناب راکھ ڈالتے پھرو، اور جتنا راکھ زیادہ مل لے اتنا علی کا محبوب زیادہ ہو جاتا۔ انا للہ و انا، یہ ایمان سے کوئی مذہب ہے؟ ڈرامہ ہے؟ کیا ہے؟ کوئی ایسا مذہب آج تک آپ نے دنیا میں دیکھا؟ اور جو دنیا کا پتھر پڑے ہوں وہ گلے میں ڈال لو، اور زنجیریں گلے میں ڈال لو، لوہے کے بڑے بڑے سنگل جو ہیں وہ گلے میں ڈال لو۔ کیوں؟ یہ جہنمیوں کی علامات ہیں نا، ان الاغلال فی اعناقہم۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جو جہنمی ہوں گے ان کے گلوں میں زنجیریں ہوں گی لوہے کی، ان نے زندگی میں پہن لی تاکہ ہمیں تجربہ ہو جائے، آگے فرشتے پہنائیں تو تکلیف نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو بھائی کعبے میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم نصیب کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کے دلوں میں بغض ہے اللہ دور فرمائے، اور اگر جہالت ہے اللہ علم نصیب فرما دے، اور ضد ہے تو اللہ ضد دور فرما دے. ورنہ بہرحال مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اور یعنی کوئی مسئلہ ان کا دیکھ لیں، مثلا متے کا مسئلہ پوچھ لو کہ متا ہو گیا، ہاں جی متا تو خیر ٹھیک ہے. اچھا بھائی متا جو ٹھیک ہے تو یہ بیوی بن جاتی ہے متے کے بعد؟ کہ نہیں بیوی تو نہیں بنتی. تو بیوی نہیں بنتی تو پھر کیا بنتی ہے؟ آخر دیکھو نا جی، ایک آدمی نے متا کیا، متا کرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ تمہاری بیوی ہے یا کیا؟ اگر بیوی ہے تو پھر وراثت، بیوی ہے تو پھر طلاق، بیوی ہے تو پھر عدت، بیوی ہے تو پھر نفقہ، بیوی ہے تو پھر سکنا، بیوی ہے تو پھر خلا، پھر تو سارے احکام آئیں گے. اور اگر بیوی نہیں ہے پھر زنا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھو جی اب رات ہے یا دن، اگر رات ہے تو دن نہیں ہے، اگر دن ہے تو رات نہیں. یا اگر حلال ہے تو پھر بیوی ہے. جب ہم نکاح کر رہے ہیں اگر متے کو نکاح سمجھا جائے تو پھر وہ بیوی بنے نا، بیوی بن جائے تب حلال ہوگی نا بھائی. ایک موٹی سی بات ہے، 2 اور 2 4 والی بات ہے. یعنی اگر وہ ہمارے ساتھ حلال ہو گئی ہے تو بیوی بن گئی. تو مانو بیوی ہے، کہتے ہیں نہیں جی بیوی تو نہیں. کیوں بیوی مانے؟ کیسے مانے؟ پھر تو طلاق دینی پڑے گی، اس میں طلاق نہیں ہوتی. بیوی مانے تو پھر خامد کا ورثے کی حقدار بنے گی، یہ ورثہ بھی نہیں دیتے. اور بیوی بنے تو پھر اس کو طلاق کے بعد عدت گزار کے پھر دوسرے سے متا کریے تو دوسری رات کسی اور سے کر لے گی فوراً. تو وہ عدت بھی نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتے ہو تو پھر زانیہ مانو. تیسری تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تیسری بات کے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا کوئی چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی. ایک بکری ہے بھئی مر گئی، آپ نے ذبح کی تو اب فیصلہ ہو جائے گا کہ ذبح صحیح ہے تو حلال ہے، نہ نہیں تو حرام ہے. نکاح ہو گیا تو بیوی ہے حلال ہے، نہیں ہوا تو حرام ہے. ایک سیدھی بات. اگر حلال مانتے ہو تو پھر بیوی مانو، اور بیوی نہیں مانتے ہو تو پھر حرام مانو. کہتے ہیں جی متا تو جی حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی متا تھا تو بھائی شراب بھی تھا. اسلام کے ابتدائی زمانے میں شراب بھی حلال تھا کہ نہیں تھا؟ جب حضور مکے میں آئے تو کوئی زکوٰۃ تھی؟ جب حضور مکے میں آئے تو حج فرض تھا؟ جب حضور مکے میں آئے تو کوئی جماعت تھی، جمعہ تھا؟ تو جب تک احکام نازل نہیں ہوئے اس وقت تک اگر کوئی چیز تھی تو تھی. اس کے ہونے سے کوئی دلیل تو نہیں بن جاتی کہ جو چیز پہلے تھی لہذا اب بھی ہے. شراب تھا، جب حرام ہو گیا خلاص حرام. مدت تھا، جب حضور نے فرما دیا کہ حرام ہو گیا. اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے لیے 2 چیزیں حلال ہیں، ازواج اور ملکت ایمانہم، یا باندی جو جنگ میں حاصل ہو یا بیوی. ان کے سوا فرمایا جو بھی کرے گا فَإِنَّهُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے نکلنے ہیں اور وہ اسلام کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. صرف یہ 2 جگہیں ہیں جو حلال ہوتی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی. اچھا اس میں بھی اللہ نے پابندیاں لگا دی کہ بیوی حلال ہے لیکن حیض کی حالت میں حلال نہیں ہے، نفاس کی حالت میں حلال نہیں ہے. بیوی سے کوئی آدمی وضع غیر فطری کرے یعنی اصل محل کو چھوڑ کے غلط محل استعمال کرے پھر بھی حرام ہے. اسی طریقے سے اگر اس کی باندی ہے ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن باندی کی کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر دے تو اب مالک پر حرام ہے. اچھا باندی حلال ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی عبد آ جائے، غلام آ جائے اس قید میں ہمیں ملے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہو، نہ وہ بھی حلال نہیں. لیکن یہ تو کوئی مذہبی الٹا ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اللہ پاک بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پلے میں کیا ہے ماں سوا دعا کے؟ ہمارے پلے میں تو یہی ہے کہ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کر کیوں ان سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، نہ ان سے کوئی جھگڑا ہے. ہم تو جھگڑا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ لا کما زعمہ بعض طوائف الشیعہ، نہیں کہ جیسے بعض شیعہ کے پارٹیوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اٹھا لی گئی ہے، اور انہوں نے ایک حدیث مبارک سے یہ معنی لے لیا کہ فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم، کہ وہ اٹھا لی گئی اور شاید اس کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو. تو کہتا ہے مفسر کے مراد یہ ہے رفع علم وقتها، کہ اللہ نے اس کا معین وقت جو تھا
اور تعیین جو تھی وہ اللہ نے اپنے ہمارے آقا حضور پاک کے دماغ مبارک سے اٹھا لی. تو فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لک. اب دیکھو نا اگلا لفظ کتنا واضح ہے. حضور نے فرمایا اس کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے اگر لیلۃ القدر اٹھا لی جائے تو پھر ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اگر اللہ لیلۃ القدر کو ہی اٹھا لیں تو پھر عسیٰ ان یکون خیرا لکم کا کیا مانا. جو ایک رات میں ہمیں 1000 مہینے کی عبادت مل رہی تھی وہ اٹھ جائے تو پھر کیسے خیر ہوگی. وہ تو پھر ہماری بدبختی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس کا علم جو اللہ نے اٹھا لیا, جیسے قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, تمہارے لیے خیر ہے. اللہ نے ہمیں اپنی موت کا علم نہیں دیا, ہمارے لیے خیر ہے. اللہ نے ہمیں اپنے خاندان کی موت کا علم نہیں دیا, اس میں ہمارے لیے خیر ہے. ورنہ پتہ ہو موت کا تو آدمی کوئی دنیا میں کام ہی نہ کر سکے, کوئی دنیا میں چل ہی نہ سکے, کوئی دنیا میں کون پھر مکان بنائے, کون گھر بنائے, کون جناب ڈگریاں حاصل کرے, کون بچوں کو پڑھائے, کون محنت کرے. پتہ ہو کہ کل تو ہم مر جائیں گے, پھر تو سارا نظام ہی معطل ہو جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا علم جو ہے, تعیین جو ہے وہ اٹھا لی, اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ تم ہر رات جاگتے رہو, تم ہر رات محنت کرتے رہو, تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع میسر آ جائے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے فرماتے ہیں وفی دلالۃ علی ان لیلۃ القدر یختص وقوعها بشہر رمضان. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس روایت میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ہوگی بھی رمضان کے مہینے میں. لا كما روى عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء اهل الكوفة من انها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء. مفسر فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور علماء اہل کوفہ نے یہ کہا کہ سارے سال میں ہوتی ہے اور ہر مہینے میں ممکن ہے کہ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں, بلکہ تعیین ہو گئی کہ رمضان المبارک میں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, عبداللہ ابن مسعود بھی بڑے فقیہ صحابہ میں سے ہیں. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی اللہ کے فرمان اور حضور کے فرمان کے خلاف بات نہیں کہتے. صحابہ تو غلام ہیں اور تابع ہیں حضور پاک کے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے, یا تو ان کو وہ آیت مبارک نہ پہنچی, یا ایک آیت مبارک پہنچی لیکن اس کی تفسیر کے اندر فہم میں اختلاف پیدا ہو گیا, یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا لیا تو ایک فقیہ صحابی نے یہ سمجھا کہ چھپانے میں حکمت ہے, تو اس نے کہا بھائی سارا سال ڈھونڈا کرو, ہر مہینے میں ہو سکتی ہے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے رہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جستجو میں لگے رہیں. ورنہ نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کہتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ, کہ ہم نے قرآن اتارا ہے رمضان میں, اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اتارا ہے لیلۃ القدر میں. تو اس سے بعض علماء نے سمجھا کہ لیلۃ القدر رمضان میں, بعض نے فرمایا کہ نہیں, رمضان میں اتارنا علیحدہ بات ہے, لیلۃ القدر کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو اس لیے کبھی فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور کبھی ایک صحابی کو حضور پاک کی حدیث مبارک نہیں پہنچتی, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحابی کا مقصود جو ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی ہوتی ہے, کہ تاکہ امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف, زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف جو ہے رغبت کریں, اور ہر مہینے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور تلاش جاری رکھیں. وقت ترجم ابو داؤد فی سنن الاداء وقال باب بیان لیلۃ القدر فی کل رمضان. مفسر فرماتے ہیں کہ اسی لیے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے اندر ایک باب باندھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان لیلۃ القدر فی کل رمضان, کہ لیلۃ القدر جو ہے ہر رمضان میں ہوتی ہے, یعنی قیامت تک ہر رمضان جو بھی آئے گا. تو تراجم الابواب جو ہوتے ہیں یہی فقہ ہوتی ہے محدثین کی. محدثین کرام جو باندھتے ہیں نا ترجمہ باب کا جو لگاتے ہیں, وہی ان کی فقہ ہوتی ہے کہ اس حدیث مبارک سے انہوں نے کیا سمجھا, اس حدیث مبارک کا سے کیا کیا استنباطات ہوئے, اس کو کہا جاتا ہے فقہ المحدثین. تو انہوں نے یہ باقاعدہ باب باندھا ہے. حدثنا احمد بن زنجوی السامی قال اخبرنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن ابی کثیر قال حدثني موسى ابن عقبہ عن ابی اسحاق عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسمع عن لیلۃ القدر
فقال هي في كل رمضان وهذا اسناد رجاله ثقات الا ان بعض قربه شبه وسفيان اسحاق فاوقفه وقد قال ابي حنيفه رحمه الله تعالى روايه انها ترجع في كل شهر رمضان وهو وجه قول الغزالی واستغربه الرافعی جدا. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس حدیث پاک میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں حضور پاک سے کسی نے سوال کیا سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اسمع، یعنی حضور سے سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا. یعنی اندازہ کریں یہ کمال احتیاط ہے. یعنی کہ بھئی حضور نے فرمایا، یعنی کہ میں نے پوچھا نا، حضور سے پوچھا گیا اور میں سننے والوں میں تھا. سوال کیا تھا؟ لیلۃ القدر میں. تو حضور نے فرمایا کہ ہی فی کل رمضان، لیلۃ القدر جو ہے قیامت تک ہر رمضان میں آئے گی. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس کے اسناد کے رجال جو ہیں ثقہ ہے. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہر مہینے رمضان کے اندر یہ ہوگی فی کل شہر رمضان، یعنی ہر رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر آئے گی. تو الحمدللہ راجح قول مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر حق ہے اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہے اور لیلۃ القدر قیامت تک ہر رمضان میں ہوگی اور زیادہ تر امکان جو ہے اس کا رمضان کے آخری عشرے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو نصیب کرے. کہتا ہے جی مجھے کسی نے غلاف کعبہ کا ٹکڑا دیا تھا اور میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے. ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن اور احادیث سے ان کا ثبوت بھی نہیں ملتا، ورنہ غلاف کعبہ حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے بھی غلاف موجود تھا. سب سے پہلے تبع اکبر جو یمن کا بادشاہ گزرا ہے اس نے غلاف ڈالا اور پھر غلاف جو ہے مختلف بھی ڈالے جاتے تھے. یعنی ایک کونے میں الگ غلاف ہے اور دوسرے میں الگ غلاف ہے اور تیسرے میں الگ غلاف ہے. اس طرح بھی ڈالے جاتے تھے کہ مختلف بڑے بڑے کپڑے ٹکڑے ایک دوسرے سے جوڑ کے غلاف بنا کے ڈال دیا گیا. اسی طرح کبھی سفید ڈالا گیا، کبھی سبز ڈالا گیا، کبھی سرخ ڈالا گیا. قریش نے بھی ڈالا، حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا. تو بہرحال اس وقت کسی صحابی سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی صورت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں اور اس پر الحمدللہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لکھا ہوا ہے، تو ایسی کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی اثبات بھی نہیں ہے قرآن و حدیث سے. لیکن ایسا نہ کرنا، ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے نا، پھر لوگ بڑھ جاتے ہیں، پھر گھر میں لٹکائیں گے، پھر چومنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جناب آنکھوں پہ لگانا شروع ہو جائے گا. جیسے باپ مر جائے، زندگی میں کبھی باپ کی بات نہ مانی ہو، مر جائے تو اس کا فوٹو لگاتے ہیں، روزانہ پھول چڑھاتے ہیں کہ اچھا ہوا تو مر گئے، ویسے ہم بڑے خوش ہیں. ٹھیک ٹھاک، زندگی میں اس کی کبھی بات نہیں سنی، اب اس کے فوٹو کو پھول